شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس پریشانی کے عالم میں پہنچے اور فرمایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ وہ حجرے مبارک سے صرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر سیدھا واپس حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، اس لیے آپ جا کر حضور نبی کریم سے حالات معلوم کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر حضور اکرم کے پاس پہنچی اور جا کر دستک دی۔ جب بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے دروازے پر، تو پھر نبی رحمت نے دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ نے حضور اکرم سے پوچھا، آپ کسی وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ معراج کی رات مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا، میں نے اس میں 6 عورتوں کو عجیب طریقے سے عذاب میں مبتلا دیکھا، میں اسی وجہ سے اپنی امت کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جہنم میں کن عورتوں کو دیکھا ہے؟ آپ فرمانے لگے، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ وہ عورت دوسروں کی غیبت کرتی رہتی تھی، لوگوں کو تانے دیتی اور گالیاں نکالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، دیکھیں کہ سوچیں، جب ہماری زبان ہمارے دانتوں میں آتی ہے تو ہماری تو تب ہی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے حضور سے پوچھا، حضور دوسری عورت کون تھی جو آپ نے دیکھی تھی؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی تھی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ کیا کوئی عورت اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس طرح لٹکی ہوئی عورت کس قدر تکلیف میں ہوگی؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور سے پوچھا، اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے، وہ ایسی عورت تھی جو خود پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی اور زنا کرتی تھی اور اپنا سینہ لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں بتایا جو جہنم میں عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے فرمایا، تیسری عورت اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگوں سے پردہ کا خیال نہیں کرتی تھی اور ننگے سر ہی بازار میں گھومتی تھی۔ میری بہنوں، اندازہ کرو کہ سر کے بال تو اگر کوئی بچہ بھی کھینچ دے تو اسے بھی تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے، تو اگر بالوں کے ذریعے سے لٹکایا جائے تو اللہ اکبر۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ دوستو، صفائی کو نصف ایمان اسی لیے قرار دیا گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ 5ویں عورت وہ تھی جس کا چہرہ خنزیر کا بنا ہوا تھا اور اس کا باقی جسم بھی جانور نما تھا۔ یہ جانور نما عورت وہ تھی جو کہ جھوٹ، چغل خوری اور غیبت سے کام لیتی تھی۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ میری تمام بہنوں سے نصیحت ہے کہ خدارا اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ پردے کا خیال رکھیں، زنا اور بدکاری سے بچیں
اور کبھی بھی کسی کو چغلی نہ کریں۔ اے اللہ، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی کے صدقے سے ہمیں بھی پاک صاف رہنے اور زنا سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے۔